میں جانتا ہوں حمل، وضع حمل اور رضاعت، دودھ پلانا بڑا دقت طلب، مشقت طلب، محنت والا کام ہے. ماں کو اپنا خون جلانا پڑتا ہے، خون جگر جلانا پڑتا ہے، اپنی راحتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا ہر عمل حمل کے دنوں میں اور وضع حمل میں اور مدت رضاعت میں ہر عمل اللہ کے ہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے. اور اسی لیے تو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والدین کا تو ذکر کر دیا، لیکن قرآن میں مائیں سن لیں. قرآن میں اللہ نے الگ سے باپ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ماں کا ذکر اللہ نے الگ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. بڑی مشقت سے اس نے حمل کی تکلیف برداشت کی، بڑی مشقت سے جنا، اور پھر 30 مہینے تک اس کی رضاعت اور تربیت اور پرورش کی تکلیف کو برداشت کیا. اور وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک کا، تیری ماں. پوچھا ثم من، پھر کون؟ فرمایا کہ امک کا، تیری ماں. تیسری دفعہ سوال کیا ثم من، پھر آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں. چوتھی بار سوال کیا یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ چوتھی بار آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ. 3 بار والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، چوتھی بار باپ کا ذکر کیا. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے سونے کا تمغہ بھی ماں کو دیا، چاندی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، اور کانسی کا تمغہ بھی ماں کو دیا، اور باپ کو صرف شاباش دی. سارے تمغے تو ماں کو دے دیے. ماں کی خدمت کرنا تو ہے مشقت والا عمل، لیکن اس پر اجر بڑا زیادہ. یورپ کی عورت نے اس سے فرار اختیار کیا. حمل اور وضع حمل کے جھنجٹ میں وہ نہیں پڑنا چاہتی. اس کا نتیجہ یہ آج بعض جوڑے اولاد کو ترستے ہیں. یہ 1989 کی رپورٹ ہے، مصدقہ رپورٹ. اٹلی میں ایک گارڈن میں باقاعدہ بچوں کی نیلامی ہوتی تھی، اور بعض حاملہ عورتوں کو پیش کی رقم ادا کی جاتی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہمیں دینا. اور سالانہ صرف اس ایک گارڈن میں 500 بچے نیلام ہوتے تھے. بچوں کے لیے ترستے ہیں، خود نہیں پیدا کرنا چاہتے، مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بچے بیچو اور پیسے کماؤ. اور حاملہ عورتوں کو پیشگی پیسے دے رہے ہیں، بچہ پیدا کرو اور ہمیں دے دو. کیسے بنتے ہیں یہ عورت کے حقوق کے علم بردار، اور کیسے بنتے ہیں یہ اخلاقیات کے علم بردار جو بچوں کی نیلامی کرتے ہوں، جو ماں سے اس کے نومولود بچے کو چند ٹکوں کے بدلے میں حاصل کر لیتے ہوں. وہ کیسی ماں ہے جو پیسے کے بدلے میں بچے کو بیچتی ہے؟ تو میری ماں اور بہنوں، یورپ والوں کا اصل مقصد ہماری بہتری نہیں ہے، ہمارے معیار کی بلندی نہیں. وہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں،
وہ مسلمانوں کی کثرت آبادی سے گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا بچے دو ہی اچھے